السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں مشہور صحابی سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مبارک بنائے، نفع بخش بنائے اور لوگوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنائے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب 8 برس کے تھے تو ان کی والدہ میکے لے کر کے آئی اور وہاں بنو معن قبیلے پر اچانک حملہ ہوا۔ زید بن حارثہ غلام بنا لیے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 برس کی تھی۔ زید بن حارثہ یہ یمن کے تھے، تو یمن سے اٹھا کر مکہ لائے گئے اور مکہ کے ایک قریب بدار عکاظ جو طائف کے پاس پڑتا ہے وہیں ان کو بیچ دیا گیا۔ حکیم بن حزام نے ان کو خریدا تھا۔ بچہ بڑا ہوشیار تھا، شرافت ٹپک رہی تھی، اسی لیے حکیم بن حزام نے ان کو خرید لیا اور خرید کر کے اپنی پھوپھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ دے دیا۔ حضرت خدیجہ کے پاس یہ غلام کی حیثیت سے تھے۔ جب خدیجہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو انہوں نے زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی کے لیے وقف کر دیا، آپ کو ہدیہ دے دیا۔ اور یہ زید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ موسم حج میں ان کے علاقے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو منی میں، مکہ میں ان کو لوگوں نے دیکھ لیا، کیونکہ جب یہ غلام بنا کر کے مکہ میں بیچ دیے گئے تو زید بن حارثہ کے والد، والدہ، گھر والے بہت پریشان تھے، اپنے بیٹے کی جدائی پر بہت افسوس کر رہے تھے، بہت غمگین تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ زید بن حارثہ کے والد حارثہ جو شاعر تھے، انہوں نے اشعار میں اپنے بیٹے کی جدائی پر اپنے غم کا اظہار کیا۔ بہرحال جب حج کرنے والے حج کرنے کے لیے آئے، وہاں زید سے ملاقات کی اور پھر وہاں بات چیت ہوئی۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو لوگوں نے جا کے بتایا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو مکہ میں دیکھا ہے، بچہ بسلامت ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے بہت سارا پیسہ لے کر کے حارثہ بن شراحیل اور ان کے بھائی کعب بن شراحیل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پوچھتے پوچھتے پتہ کرتے کرتے آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے بات رکھی، کہا ٹھیک ہے، آزادی چاہیے تو لے جائیے اپنے بچے کو، لیکن میں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اگر وہ بچہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، مجھے فدیہ کی اور پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچہ ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ ہمارے پاس رہے گا۔ زید بن حارثہ کے چچا کعب بن شراحیل اور زید بن حارثہ کے والد حارثہ بن شراحیل دونوں موجود تھے۔ آپ نے زید کو سمجھایا، کہا دیکھیے تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے والد ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ یہ تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، لیکن اگر ہمارے پاس رہنا چاہتے ہو ہمارے پاس رہو، تم کو اختیار ہے۔ اور قربان جائیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کس قدر متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہیں رہوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے اپنے والدین کے یہاں نہیں جانا ہے۔ یہ آپ کے اخلاق سے کس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دیا، یعنی غلام بن کر کے رہنا گوارا کیا اور آزاد ہونا گوارا نہیں کیا۔ ان کے والد اور چچا ناکام ہو کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ غلامی کو ترجیح دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے تھے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کے اخلاق تھے۔ کیسے چاہا تھا لوگوں نے آپ کو، چاہنے والوں نے آپ کو، کس قدر لوگوں نے محبت کیا تھا آپ سے، چاہنے والوں نے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک غلام، ایک نوجوان جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنا گوارا کیا، گھر میں جا کر رہنا گوارا نہیں کیا۔ جب زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گئے اور گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پکڑ کر حرم میں لائے اور پھر حرم میں موجود سارے لوگوں سے کہا یہ زید میرا بیٹا ہے، یہ زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرا وارث ہے۔ لوگ
جاہلیت میں زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے. جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ لوگوں حضرت زید کے متعلق یہ آیت نازل ہو گئی کہ ان کو ان کے والد کی طرف منسوب کرو، یہی انصاف کا تقاضا اللہ رب العالمین کے نزدیک. یعنی ان کو زید بن محمد نہ کہو، زید بن حارثہ ہی کہو. اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد زید بن محمد کا کہنا بند ہو گیا. سارے مسلمان اور سارے لوگ زید بن حارثہ کہنے لگے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں. جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ بن گئے اور ان کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، تو غلاموں میں سب سے پہلے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے زید بن حارثہ تھے. مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں خدیجہ نے اسلام قبول کیا، لڑکوں میں علی نے اسلام قبول کیا. غلاموں میں زید بن حارثہ نے اسلام سب سے پہلے نمبر پر قبول کیا. سابقین اولین میں سے ہیں. ان کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی خدمات ہیں. زید بن حارثہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. بدری صحابی، بدر میں انہوں نے شرکت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے. ان کی شادی اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد کی لوڈی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. ام ایمن سے جب شادی ہوئی تو حضرت زید کو ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام انہوں نے نام اسامہ رکھا. اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زید کی اہمیت تھی، زید چہیتے تھے، ایسی اسامہ بن زید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت چہیتے تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی ہوئی. وہ آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش سے ہوئی. اور زینب بنت جہش سے شادی ہونے کے بعد یہ رشتہ دوام نہیں پکڑا، اور چند ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی سالوں کے بعد دونوں میں انبن واقع ہو گئی اور بالآخر زید نے زینب بنت جہش کو طلاق دے دیا. یہ زید واحد صحابی ہے جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں نام ذکر کیا ہے. پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، کسی صحابی کا نام پورے قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن زید یہ واحد صحابی ہے جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نام لیا ہے. فلما قضى زید منها وطرا، قرآن سورہ احزاب کے اندر. زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہت قریبی تھے. اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے، یہ بہت پیارے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا زید اخونا و مولانا، زید ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مولا ہیں، مددگار ہیں، معاون ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف میں نکلے تھے، اس وقت اس سفر میں تنے تنہا زید تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے. جب پتھر مارا جاتا تھا آگے آ کر کے سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جان بچایا کرتے تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر تھے، سابقین اولین میں سے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے اور نبی کے بڑے قریبی تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا وہ جائیں فاطمہ کو، سودا ام المؤمنین سودا کو لے کر کے آئیں. اور ایسی ام المؤمنین کو مدینہ سے نکل کر کے یہ گئے اور مکہ گئے، اور مکہ سے اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیوی ام المؤمنین حضرت سودا کو اور آپ کی بیٹیوں میں سے فاطمہ اور ام کلثوم کو یہ مکہ سے لے کر کے آئے. اور پھر جب زینب بنت محمد کی ہجرت کا مسئلہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا، کہا جاؤ مکہ اور پھر وہاں پر فلاں جگہ پر زینب بنت محمد وہاں تشریف فرما ہے، وہاں ان کو لے کر کے مکہ سے مدینہ لے کر کے آؤ. تو وہاں دوبارہ گئے اور زینب بنت محمد کو لے کر کے مدینہ کی راہ پر اور مدینہ تشریف لائے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھے تیر انداز تھے، بڑی اچھی مہارت ان کو تھی تیر اندازی کے مسئلے میں. امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جنگوں میں امیر بنایا تھا. بڑے ماہر تیر انداز تھے، اللہ رب العالمین نے بڑی صلاحیت ان کو عطا کی تھی، بڑی اچھی، بہت اچھا نشان ان کا تھا. اللہ کے نبی نے 7 جنگوں میں ان کو امیر بنایا تھا، لشکر کا ذمہ دار بنایا تھا، سپہ سالار بنایا تھا. جنگ موتا سن 8 ہجری میں جو رومیوں کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی شام کے اندر، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے امیر بنانے کی جب بات آئی تو سب سے پہلے آپ نے زید بن حارثہ کا انتخاب کیا.
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی جو لڑائی ہوئی تھی جنگ موتا میں، یہ مسلمانوں کے امیر تھے، مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خصوصیات ہے، آئیے دیکھیے۔ قرآن میں ان کا نام آیا ہے اور یہ واحد صحابی ہیں۔ سب سے پہلے غلاموں میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ زید بن حارثہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب بھی ہدیہ آتا تو ہدیے میں آپ حصہ زید کا بھی لگاتے تھے، زید کے پاس بھی بھیجتے تھے۔ زید یہ واحد صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی ہے۔ حضرت زید جب شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان کی شہادت پر آنسو بہایا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ اللہ تو زید کو معاف کر دے، زید کی مغفرت کر دے۔ آپ نے 3 مرتبہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ پیارے صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو خلافت کے لیے اللہ کے نبی وصیت کر جاتے۔ اللہ اکبر، کیا بہترین صحابی ہیں، کیا خوبیوں کے مالک ہیں یہ صحابی کہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آج زید بن حارثہ زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام وصیت کر جاتے کہ میرے بعد خلافت زید بن حارثہ سنبھالیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے، ماں باپ کے پاس نہیں گئے، ان کے چچا آئے، ان کے والد آئے، لینے کے لیے آئے، رہائی کے لیے آئے، فدیہ دینے کے لیے آئے، آزاد کرنے کے لیے آئے، لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مثالی قربانی، اللہ اکبر، کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیات ہیں۔ جنگ موتا میں سن 8 ہجری میں یہ امیر تھے، لشکر تھے، اور اسی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا لشکر کے امیر زید بن حارثہ ہیں، اگر یہ شہید ہو گئے تو جعفر تیار ہوں گے، اور اگر یہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ تینوں صحابی یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی مشورے کے فوراً آگے پرچم اٹھا لیا اور امیر بن گئے، اور بڑی جواں مردی کے ساتھ، بڑی جانبازی کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی، اور 2 لاکھ جو رومی تھے، جو وہاں پہ کافر تھے، ان سے جنگ لڑی، اور بالآخر مسلمانوں کو فتح و نصرت کا سابقہ کی نعمت حاصل ہوئی اور مسلمان جنگ جیت لیے۔ سن 8 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی تھی، اس وقت یہ 55 برس کے تھے اور یہ شہید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھنے اور سننے اور ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔